بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ ترجمہ: اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرماوے، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ان الفاظ میں لم اخن ہو کہ میں نے خیانت نہیں کی، اپنی پاک دامنی کا ادعا پایا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تو اپنے کسی کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ہر خوبی اور کمال کو اپنے خدا بند ذوالجلال کا محض احسان یقین کرتے ہیں۔ اس لیے لم اخنہ کے الفاظ زبان سے نکالنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں میری کوئی خوبی نہیں، بلکہ یہ میرے رب کریم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میری دستگیری فرمائی اور میں زنان مصر کے دام تزویر میں پھنسنے سے بچ گیا۔ اگر اس کی نگاہ کرم میری چارہ سازی نہ فرماتی اور مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا جاتا تو میں کیوں کر جذبات کو بے قابو کر دینے والے ان حالات میں ثابت قدم رہتا۔ نفس امارہ کی تو عادت ہے کہ وہ گناہ کے خار زاروں میں انسان کو اس بے رحمی سے گھسیٹتا ہے کہ قوائے شرافت تار تار ہو جاتی ہے۔ نفس سرکش کی شرنگیزیوں سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب مہربانی فرمائے۔ اگر میں ان صبر آزما اور جاں گسل آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر آیا ہوں تو سب سن لو کہ یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے رب کا کرم ہے، بے شک اس کا دامن مغفرت بڑا وسیع ہے اور اس کا بحر رحمت بے پایاں ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ ترجمہ: اور بادشاہ نے حکم دیا کہ لے آؤ اسے میرے پاس، میں چن لوں گا اسے اپنی ذات کے لیے۔ پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی اور مطمئن ہو گیا تو کہا، آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے محترم اور قابل اعتماد درباری ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ بادشاہ تو اپنے خواب کی تعبیر سن کر ہی آپ کے علم و فہم کا معتقد ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے آپ کی عالی ظرفی کا مشاہدہ کیا اور یہ دیکھا کہ جو زبانیں کل تک اس پر بہتان تراشنے میں تیز تھیں وہ آج سب اس کی پاک دامنی کے گیت گا رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو خائن اور آپ کو راست باز، اپنے آپ کو جھوٹا اور آپ کو سچا کہہ رہی ہیں، تو اس کے دل میں آپ کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی۔ خواب کی تعبیر سن کر اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ائتونی بہ، کہ انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ، لیکن آج آپ کی امانت، عصمت اور عالی ظرفی کو دیکھ کر بولا ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ اسے فوراً جیل سے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کو اپنا معتمد علیہ بنا لوں۔ جب آپ کو لایا گیا تو اس نے بڑی عزت و تکریم کی، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اس کے بعد مصروف گفتگو ہوا۔ یقیناً وہ گفتگو سیاسی حالات، ملکی مسائل اور آنے والے معاشی بحران کے متعلق ہوئی ہوگی۔ جب اسے آپ کی دانائی اور معاملہ فہمی کے متعلق اطمینان ہو گیا تو انک الیوم لدینا مکین امین کے الفاظ سے آپ کو اپنے دربار کے معزز ترین امراء میں شامل کر لیا۔ کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی فاسق و فاجر حکمران یا ایک غیر مسلم حکومت میں کوئی عہدہ قبول کر لے؟ اس کے متعلق علماء اسلام نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ ظالم و کافر اسے اعلی کار ہی بنائے گا اور اس کی ساری قوتیں اس کے ظالمانہ اور کافرانہ عزائم کی تکمیل میں ہی صرف ہوں گی تو اس صورت میں اس کا کوئی عہدہ قبول کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر اسے ظن غالب ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرنے میں ممد ثابت ہوگا اور اس کی خدمت ملک کی معاشی خوشحالی اور سیاسی استحکام کے لیے مفید ثابت ہوں گی تو ایسے حالات میں اسے فاسقانہ اور کافرانہ حکومتوں میں عہدہ قبول کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت یوسف نے اس کافر بادشاہ کی مملکت میں وزارت مال اور وزارت خزانہ کا چارج اسی بنا پر لیا تھا کہ شاہ مصر نے آپ کو ہر قسم کے اختیارات تفویض کر دیے تھے اور آپ آزادی سے اپنے فرائض انجام دینے کی قدرت رکھتے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ ترجمہ: آپ نے فرمایا مجھے مقرر کر دے زمین کے خزانوں پر، بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا اور معاشی مسائل کا ماہر ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ آپ نے فرمایا کہ میں مالی امور میں بڑی مہارت رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دولت کو کس طرح مفید اور نفع بخش مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کس طرح
ناجائز اور بے مقصد مصارف سے بچایا جا سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے مال و خزانے کا وزیر مقرر کر دے، یعنی میں ناجائز اخراجات سے خزانے کی حفاظت کر سکتا ہوں اور مفید اور نفع بخش مقامات پر خرچ کرنے کے اصولوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عہدے کی کوئی شخص خواہش رکھتا تو ہم ایسے شخص کو وہ عہدہ نہیں سونپتے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے حضرت عبد الرحمن بن سامورہ سے فرمایا، اے عبد الرحمن کوئی عہدہ مت مانگو، کیونکہ اگر تمہاری طلب پر تمہیں کوئی عہدہ دیا جائے گا تو اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کا تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور اگر طلب کے بغیر تمہیں کوئی عہدہ ملا تو اس کی ذمہ داریوں سے سب کو دوش ہونے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد پہنچے گی۔ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی عہدے کا خود مطالبہ کرنا درست نہیں، تو پھر حضرت یوسف کا یہ فرمانا کہ اجعلنی علی خزائن الارض کیوں کر جائز ہوگا؟ اس کے متعلق علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ جب کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ اس کے بغیر کوئی ایسا آدمی نہیں جو ان ملکی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دے سکے، تو اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے اور اس ذمہ داری کو اٹھائے، لیکن اس کے علاوہ اگر اور لوگ موجود ہوں تو اس وقت اسے کسی عہدے کی خواہش کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت یوسف جانتے تھے کہ آنے والے حالات میں ان کے علاوہ کوئی بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: یوں ہم نے تسلط اور اقتدار بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں، تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے۔ ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام کرنے والوں کا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے سننے والوں کی توجہ اپنی شان کریمی اور بندہ نوازی کی طرف مبذول کرا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح ہم نے یوسف کو سرفراز فرمایا، کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا۔ کنان کے جنگل کے غیر آباد کنویں کی تاریکی سے نکالا اور مصر جیسے متمدن اور ترقی یافتہ ملک کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ ذروں کو اٹھانا اور ان کو رشک خورشید بنا دینا میرا ہی کام ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام کرنے والوں کا۔ ان کلمات طیبات سے ہر نیکوکار کی حوصلہ افزائی فرما دی کہ ہماری رحمت و عنایت کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے اب بھی کھلا ہے جو یوسف کی طرح بے داغ سیرت کا مالک ہو، جو دیانت اور امانت کی بہترین خوبیوں سے متصف ہو، جسے کوئی بیرونی انگیخت اپنی منزل سے غافل نہ کر سکے۔ ہم کسی نیکوکار کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ ہر اس شخص کے لیے صلاح عام ہے جس میں اولو العزمی کا جوہر ہے، نیکی کی صلاحیتیں ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیفوں اور بدنامیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، وہ بے جھجک آگے چلا آئے۔ اس کے برہنہ سر کو عزت و کرامت کے تاج سے ضرور سرفراز فرمایا جائے گا، اور دنیا میں جاہ و جلال بخشنے کے علاوہ ہم قیامت کے دن بھی اسے اپنی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 57۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور آخرت کا اجر اس سے یقیناً بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ یہاں پر 13ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔